اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، ہم جب زمانے کو دیکھتے ہیں نا کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے، اور مختلف طور پر ہم باتیں بھی کرتے ہیں، اب آج فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کچھ نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں۔ حسد کا علاج کوئی نہیں۔ آپ یقین جانیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ دشمن کا علاج ہے لیکن حسد کا علاج نہیں ہے۔ دشمن اگر آپ سے ایسا تعلق رکھے، یقینی طور پر وہ دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا، لیکن جب آپ اس سے اچھا سلوک کریں گے تو وہ آپ کا دوست بن سکتا ہے۔ لیکن حاسد کو زیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ حسد انسان کو کھا جاتا ہے، انسان کے رویوں کو کھا جاتا ہے، اس کے رشتوں کو کھا جاتا ہے، اور فی زمانہ آپ دیکھیں لوگ ناخوش ہیں، کسی کی ترقی سے، کسی کی خوشیوں سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ناخوش ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر جلتے کڑتے رہتے ہیں، اور یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ان سے یہ نعمت چھن جائے۔ یہ حسد ہے، اور حسد کی آگ میں حاسد خود ہی جلتا رہتا ہے اور اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یہ بغض ہے، اناد ہے، حسد ہے، یہ ایسی روحانی، جسمانی اور دل کی بیماریاں ہیں جو انسان کے دل میں جب گھر کر لیتی ہیں تو جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دلوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے، اور فی زمانہ ہمیں بغض سے، حسد سے بچنا ہے۔ کیسے بچنا ہے ان رویوں سے؟ یہ جو جذبے ہمارے دل میں گھر کر گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم خوش نہیں ہوتے لوگوں کو دیکھ کر، یہ رشتے، جو ناطے، جو بہن بھائیوں کے ایسے سگے رشتے جن سے محبت، انسیت ہونی چاہیے، لیکن حسد کی بنا پر میں دیکھتی ہوں کہ معاشرے میں حسد جو ہے وہ رشتوں کو کھا گیا ہے۔ اس سے کیسے بچنا ہے، کیا علاج ہے، آج یہ موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بغض و حسد، آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ مہمان شخصیات جو اس موضوع پر لب کشائی فرمائیں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیات جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، ARYQTV کی بہت مستند اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اسلامی طرز پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ جناب اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاء اللہ فروغ دین میں کوشاں ہیں، بہت دل جمعی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں زرمینہ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آپا، جیسے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو بتایا کہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بغض و حسد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بغض و حسد کی کس طرح مذمت کی ہے، آپا بتائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے فرمایا کہ فَالْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس میں شر اور خیر دونوں کوالٹیز موجود ہیں۔ اگر تو خیر غالب آ جائے تو یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، عابد ہے، لیکن جو فجور والی کوالٹیز ہیں، کہ نیگیٹو کوالٹیز جنہیں آپ منفی صفات کہیں، تو وہ اگر غالب آ جائیں تو انسان درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اسفل سافلین والی صورت بن جاتی ہے۔ اور حسد تو ایک ایسی بیماری ہے جسے الامراض کہا گیا، کہ اس ایک بیماری کی وجہ سے، یہ باطنی بیماری ہے، ایک شیطان کا وار ہے، اور اس کی وجہ سے بے شمار خرابیاں، بے شمار بیماریاں ایک انسان کو اندر سے گھیر لیتی ہیں۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں کو تک جا پہنچتی ہے، ایسی آگ۔ تو ایک غیر مرئی سی آگ ہے جو انسان جس میں جلتا رہتا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور اپنی ذات کو تو نقصان پہنچا ہی رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے آخری جو دونوں صورتیں ہیں، وہ چونکہ ہم انہیں کہتے ہیں معوذتین، کہ وہ بچانے کے لیے بہت ساری چیزوں سے کہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، ان میں بھی آتا ہے من شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، اے اللہ میں
تیری پناہ میں پناہ آ چاہتا جاؤں۔ ہوں، بے شک۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں آتا ہے سورہ نساء میں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کیا وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی جو اللہ کے فضل اور اللہ کی اس دی ہوئی نعمت پر دوسرے سے حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے ایک طرح سے باطنی طور پر۔ اب دیکھیں کس چیز سے وہ جلے گا، یا تو دنیاوی نعمت ہے، جی۔ دنیاوی نعمت ہے اور اس نے اگر کہیں اس کو کامیابی ملی ہے، عزت ملی ہے، کوئی منصب ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، مال ملا ہے، اولاد ہے، کسی بھی چیز سے جب وہ جلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ عارضی چیز ہے، دنیا نے تو فنا ہو جانا ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ تو ان کے پیچھے وہ کیوں ان سے جل رہا ہے، کیوں ان کی نعمتوں کا زوال چاہ رہا ہے؟ اور اگر دینی کسی کو ملا ہے، کوئی تقوی، کوئی نیک، کوئی پرہیزگار ہے، کسی کو عزت مل رہی ہے اس وجہ سے، تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، تو اس کے فضل کے لیے دعا کرنی چاہیے، وہ خود بھی دعا کرے تو اللہ اسے بھی دین میں رتبہ عطا کرے۔ تو ان دونوں باتوں پر حسد کرنا بنتا نہیں ہے کہ دنیا عارضی چیز ہے اور دین کی ملی ہے تو وہ عطا ہے اللہ کی، اللہ کا فضل ہے، خود بھی محنت کرے تو اسے بھی مل جائے۔ پھر یہ ذہن میں رکھے کہ دیکھیں حسد وہ چیز ہے جو آپ کو اپنے حلقے احباب سے ملے گی، یہ بیماری دوست دوستوں سے کر رہے ہوں گے، بھائی بھائی سے کر رہا ہوگا، پڑوسی پڑوسی سے کر رہا ہوگا، کیونکہ دور والوں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو قریبی لوگوں کو ہی ایک دوسرے سے دیکھتے ہوئے یہ خیال کہ بھئی یہ تو میرا حق تھا۔ تو انسان کے اندر کہیں نہ کہیں خود پسندی اور تکبر پایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، یہ اس کو کیوں مل گیا؟ پھر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو دیکھیں شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا ابلیس نے، تو اس کے بارے میں ابا واستکبرا، کہ اس نے بھی تکبر کیا، خود پسندی تھی اس کے اندر، انکار کیا، اس نے نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا، تو وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ آگے قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا، قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کیا، تو آپ دیکھیں تو اس کو بھی وہ راندہ درگاہ ہوا۔ تو پھر اور دیکھیں سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ بیان کیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو محبت تھی والد صاحب سے ان کی، تو اس سے حسد کرتے تھے، تو کیا ہوا، وہ نامراد ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ رتبہ ملا، وہ کامیابی ملی، وہ اپنی اس حسد کی آگ میں جلتے رہے، نقصان اٹھایا۔ پھر بعد میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب معاف کیا تو پھر وہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر ایک اور دیکھیں تو کفار مکہ نے نبی کریم علیہ السلام سے حسد کیا کہ یہ رتبہ ان کو کیوں ملا ہے، اب جانتے ہوئے بھی پہچانتے ہوئے بھی ایمان کی دولت نہ مل سکی اس حسد کی وجہ سے۔ مسلمانوں سے یہودیوں نے کیا کہ یہ اس امت کو کیوں مل گیا ہے رتبہ۔ تو ایک اجتماعی طور پر بھی قوموں میں بھی پایا جاتا ہے اور انفرادی سطح پر بھی، تو یہ ایک ام الامراض ہے، اس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ اور جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، یعنی یہ چیز اسے کیوں ملی اور مجھے کیوں نہیں ملی، اس کا مطلب ہم اللہ کی جو عطا ہے اس پر راضی نہیں ہیں۔ تو راضی رضا ہونا ہی ہے ہمیں ہر حالت میں جب ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ حسد کی تعریف اور حسد کی اس کی حقیقت کیا ہے، زرمینہ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر کے تناظر میں دیکھا جائے تو بہت ہی اہم موضوع ہے، اس حوالے سے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مہلک کامن مرض ہے جو فی زمانہ ہمارے معاشرے میں بہت عام دکھائی دیتا ہے۔ آپ فیملی لائف کے اندر دیکھیں، رشتوں کا ایک دوسرے سے حسد ہمیں نظر آتا ہے، دوست کا حاسد ہوتا ہے، یا آپ انسٹیٹیوشنز، اداروں کے اندر دیکھیں تو وہاں پروفیشنل جیلسی ہمیں کامن دکھائی دیتی ہے۔ اب حسد ہے کیا؟ کوئی بھی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، وہ صاحب مال ہے، صاحب حسن و جمال ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب بصیرت ہے، صاحب علم ہے، صاحب تقوی، یعنی کوئی بھی آنر جو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو عطا فرمایا ہے نا، تو کسی دوسرے کے دل میں یہ رنجیدگی پیدا ہو جائے اور اس کا دل مغموم ہو جائے، اداس ہو جائے کہ اللہ نے اس کو کیوں عطا فرمایا، وہ اس کے زوال نعمت کی تمنا بھی کرے اور کہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، تو اسی کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور ایک کنڈیشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے لیے حصول نعمت کی تمنا تو نہیں کرتا، لیکن وہ کہتا ہے مجھے نہیں ملی نا تو اس سے بھی چھن جائے، برا چاہتا ہے، بری سوچ رکھتا ہے، کڑھن میں، جلن میں، بری خواہش رکھتا ہے، اس کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کو بوس کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی روحانی بیماریاں ہیں، دونوں
دونوں ہی حرام ہیں اور دونوں ہی گناہ کبیرہ ہیں جن سے منع کیا گیا. کیونکہ آپ دیکھیں نا امت مسلمہ کو ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنی چاہیے, اس کو جسد واحد کی مانند قرار دیا گیا ہے کہ ایک اٹس جسٹ لائک اے باڈی. اگر ہماری باڈی میں کہیں ایک حصے میں تکلیف ہے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ جو علماء ہے وہ کہتے ہیں جب ایک انسان معترض ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے نا کسی بھی انسان پر, کوئی بھی صاحب نعمت انسان ہے جس کو اللہ نے سرفراز فرمایا, تو وہ کہتا ہے اس کو کیوں ملی. تو جب وہ اللہ کی نعمت پر یا تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے تو گویا اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو بڑی راتیں ہوتی ہیں, جو مقدس راتیں ہیں, جیسے شب برات ہے, تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے. لیکن جو بغض اور کینہ ہے وہ حسد ایک ہی صورت ہے, اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بغض اور کینہ رکھنے والے کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ کینہ اور بغض کو نہ چھوڑ دے. پھر اسے پچھلی امتوں کی کاٹ دینے والی بیماری قرار دیا گیا, کیونکہ یہ انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے, اس کے سکون اس کا رخصت ہو جاتا ہے, اس کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے, اس کا اللہ تعالیٰ پہ یقین کمزور سے کمزور ترین ہوتا چلا جاتا ہے. پھر جیسے امتیاز باجی جان نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اجنبی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں جنرلی یہ کم پایا جاتا ہے, لیکن جو ایک دوسرے کے ساتھ جن کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, مفادات کا کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوتا ہے سوشل سرکل کے اندر, ان میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے. دوست کا حاسد ہوگا, اور اگر ہم دیکھیں کسی انسٹیٹیوشن کسی بھی ادارے کے اندر ہم دیکھ لیں کسی کو کوئی منصب یا آنر یا ٹائٹل اللہ نے عطا فرمایا تو وہ کہے گا اس کا تو میں مستحق ہوں, میں ڈیزرونگ ہوں, میں کیپیبل ہوں, میرے اندر یہ صلاحیت ہے, اس کو کیوں ملا ہے. اور پھر آپ دیکھیں زینب کی سوسائٹی کے اندر آرٹیفیشل سمائلز چہروں پہ سجا کے دوسروں کی خوشیوں پر جس طرح سے مبارکباد دے کے منافقانہ رویہ معذرت کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے. تو حسد سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ انسان کے ایمان کو, چین کو, سکون کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور اس کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایلوا سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کو مصبر بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک درخت کا کڑوا رس ہوتا ہے, اٹ ہیز اٹس اون میڈیسنل پراپرٹیز, لیکن جب اس کو شہد کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے تو وہ اپنی کڑواہٹ سے شہد کو بھی خراب کر دیتا ہے. تو حسد ایک چھپا ہوا مرض ہے نا, بیسیکلی ہمیں اس کی علامتیں تو نظر نہیں آتی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم علامات ظاہر ہوتی ہیں اور انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی جب ہم کسی کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں نا جناب, اپنے ارد گرد, اپنے بہن بھائیوں میں, اپنے دیگر رشتوں میں, دیگر منصب پر, کہیں پروفیشنل لائف میں بھی, تو ہم یہ سوچتے ہیں اس کے بچے کی شادی اچھے گھر میں کیسے ہو گئی, ان کے بچے اچھا کیوں پڑھ رہے ہیں, اتنے کامیاب کیسے ہیں, کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ایک رشک کی کیفیت تو ٹھیک ہے, لیکن جب ہم یہ تمنا کر لیں کہ یہ بالکل برباد ہو جائے اور یہ تمام چیزیں مجھے مل جائیں, تب گڑبڑ شروع ہوتی ہے. تو اپنے دل کو ٹٹولیے اور اس ایسے جو روحانی مرض ہیں آپ کے دل میں ہیں تو ان کو نکال کر پھینکنے کی کوشش کیجئے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں جناب ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بغض اور حسد کے تعلق سے آج بات کی جا رہی ہے. کوشش کریں اپنے اندر ان تمام برائیوں کو, بیماریوں کو, یہ جو ہمارے اندر جذب ہو گئی ہیں نا, جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا, یہ ہمارے ایسے رویے بن گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک نارمل چیز ہے, لیکن یہ نارمل نہیں ہے. جس طرح ہمارے معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے, ذہنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, ڈپریشن ہو رہا ہے, اس کی شدید ترین ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ دیکھ کر جل رہے ہیں, کڑ رہے ہیں, اور وہ تمام نعمتیں جو دوسروں کے پاس ہیں ہم ناشکرے ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم ان نعمتوں کو نہیں دیکھ رہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. تو جب ہم اپنے ارد گرد ان نعمتوں کو دیکھیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں تو یقینی طور پر ہم شکر گزار ہوں گے. تو اسی تعلق سے ہم نے شکر گزاری بھی چھوڑ دی ہے اور ہم حسد کی آگ میں جل رہے ہیں, کڑ رہے ہیں. اس سے اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکیلا تنہا نہیں چھوڑا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض کی, حسد کی کس طرح مذمت فرمائی ہے, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ شکریہ زینب.
نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان مبارک سے شروع کروں گی کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. جی آپ دیکھیں تو لکڑی جب آگ میں جاتی ہے تو راکھ ہو جاتی ہے, بالکل صحیح. بالکل اس کا وجود نہیں رہتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے نیک اعمال کو, آپ نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, آپ نے کسی کی مدد کی, تو ان نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے اور بالکل نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, آپ کی نیکیاں, اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی بیماریاں اس کے سبب سے بھی آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ کی وجہ سے یہ بن رہی ہوتی ہے. میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں آپ نے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا, بغض نہ رکھو, قطع رحمی نہ کرو, کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرو, حسد نہ کرو, اور پھر فرمایا آخر میں جا کے کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ اکبر. تو آپ غور کریں کہ یہ ساری جو مراحل ہیں, یہ ساری جو بیماریاں ہیں, یہ ایک کی سبب سے دوسری بن جاتی ہے, دوسری کی وجہ سے تیسری بن جاتی ہے. انسان دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا رہتا ہے, پھر عیبوں کو تلاش کر کے اصل میں تو اس کے اندر حسد کی آگ ہے, تو وہ عیب تلاش کرے گا, پھر دوسروں کے سامنے بات کرے گا, اس سے غیبت, چغلی, بدگمانی, بدظنی پیدا ہوگی, بدخواہی آئے گی, جبکہ مومن کو تو خیر خواہ ہونا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک خیر الناس من ینفع الناس, کہ بہترین شخص وہ ہے لوگوں میں جو دوسروں کے لیے نفع بخشے. تو آپ جب حسد کی آگ میں جلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کو حسدل یعنی ایک کھٹمل سے تشبیہ دی گئی ہے, جیسے کھٹمل انسانی جسم کا خون چوستا ہے, اس طرح یہ حسد کی بیماری انسان کو خود اس کے اپنے وجود کو کھا رہی ہوتی ہے, اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں. اس کے اندر بھی ایک ایسی آگ ہے جو جل رہی ہے مستقل, اور وہ اس کے اندر کینہ بن رہا ہے, بغض بن رہا ہے, جس کی وجہ سے نور آتا نہیں ہے عبادتوں کا اندر. تو یہ ان ساری وجوہات کی بنا پر اس سے سختی سے اس کی مذمت کی گئی, منع کیا گیا. اور اب غور کریں تو ہر شخص یہ کہے گا کہ میں تو نہیں حسد کرتا, جی بظاہر وہ یہی کہے گا, اور اپنے اندر بھی جا کے گا تو اسے احساس نہیں ہوگا. لیکن جب کسی کی نعمت دیکھ کے اب دل سے خوش نہیں ہوتے, ایک غم لگ جاتا ہے نا اندر, ہلکا سا وہ جیسے بجھ جاتا ہے, اس کو یہ ترقی کیوں مل گئی, اس کو یہ سمجھ جائے کہ یہ کیڑا ہے حسد کا, اب اسے ختم کرنا ہے, اس کے علاج پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. تو یہ کیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں کہ کسی کو آپ کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے. ایک نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے لیے, انصاری صحابی کے لیے 3 دن لگاتار فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آئے گا. تو ایک ہی صحابی وہ ہر دفعہ داخل ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں ان کا جا کے دیکھوں کیا عمل ہے, کہ 3 دن ان کے لیے جنتی ہونے کی ان کے لیے بشارت ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے. تو یہ کیا ایسا عمل ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے ان سے جا کر کہا کہ میری والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی ہے, تو میں اب آپ کے پاس ٹھہروں گا, تو کیا آپ مجھے ٹھہرائیں گے مہمان؟ تو انہوں نے کہا بسط شوق. تو کہتے ہیں میں 3 دن ان کے پاس ٹھہرا رہا, تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے ان کا بطور خاص. بھئی وہی نمازیں پڑھی جو ہم سب پڑھتے ہیں, وہی رات میں تھوڑی دیر اٹھ کے ذکر کیا, فجر میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی, تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. تو تیسرے دن میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جنتی ہونے کی بشارت دی, تو میں تو آپ کو دیکھنے آیا تھا, میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی, تو میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ میں اسے بطور خاص سمجھ سکوں کہ جس وجہ سے آپ جنتی ہیں, تو میں اب چلتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میں جب جانے لگا تو انہوں نے پیچھے سے مجھے آواز دی کہ عبداللہ ایک عمل ایسا ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ اور میل نہیں, اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رات میں سوتا ہوں تو اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے میرے دل میں کوئی میل, کوئی کھوٹ باقی نہ رہے. یعنی باقی اعمال میں تو سب برابر تھے, مگر اس ایک عمل کی وجہ سے ان کو یہ رتبہ ملا کہ انہیں جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان مبارک کا مفہوم ہے حسد, اور اس کو علماء کہتے ہیں کہ رشک یعنی 2 افراد پر جائز ہوتا ہے. کہ ایک وہ فرد جسے اللہ نے قرآن دیا ہے, قرآن کا علم دیا ہے, اور دن رات وہ اللہ کی رضا کے لیے اسے بانٹتا رہتا ہے, اس علم کو دیتا رہتا ہے, لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے دن رات لوگوں پر, مخلوق خدا پر خرچ کرتا ہے. تو ان دونوں سے رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ مجھے بھی دے تو میں بھی ان کی طرح خرچ کروں. تو اللہ نیتوں پر بھی اجر عطا فرماتا ہے.
کتنا پیارا دین ہے ہمارا کہ جس طرح سے یہ بات ہوئی نا کہ اللہ مجھے بھی دے اور میں بھی اسی طرح دین کی راہ میں خرچ کروں، تو ہمارے حصے میں یہ خیال آتے ہی ہمارا اجر و ثواب لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ کتنا بے نیاز ہے، کتنا رحیم و کریم ہے وہ پاک پروردگار عالم۔ اب عوامل پہ بات کر لیتے ہیں، اسباب پہ بات کر لیتے ہیں۔ زرمین آپ یہ بتائیے گا، اب یہ جو بغض ہے، حسد ہے، اس کے کیا عوامل ہیں، کیا اسباب ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، آپ نے بہت عمدہ سوال کیا۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے عوامل ہیں جس حوالے سے جاننا بے حد ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ حسد ایک ایسا مہلک مرض کہ کسی بھی صاحب نعمت انسان کو دیکھ کر، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان کی قلبی کیفیت بدل جائے، وہ مغموم ہو جائے اور وہ چاہے کہ اللہ کا فضل کسی طرح اس انسان سے رک جائے، میں روک دوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اس کیفیت کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور یہ علامات ڈھونڈنا بھی اپنے اندر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم اپنی اصلاح بھی چاہتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد معاشرے کے جتنے افراد ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی بھی ہم اصلاح کا سامان کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے اسباب اور عوامل کے حوالے سے بات کیا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں نا، ان کی بھی آپس میں فیملی ہوتی ہے، اخلاق کے ساتھ بات کرو، اچھے انداز سے بات کرو، کسی کی مدد کرو، کسی کے آنسو صاف کرو، کسی کے راستے میں سے تکلیف دہ چیز ہٹا لو، ان کی بھی اپنی ایک فیملی ہے۔ سملرلی جو برائیاں ہوتی ہیں جیسے حسد ہے، بغض ہے، رنجش ہے، عداوت ہے، کسی کی کمزوریوں کا تذکرہ کرنا، اس کی غیبت کرنا پیٹ پیچھے، ان کی بھی اپنی ایک فیملی ہوتی ہے۔ تو حسد ایک اوریجن ہے، اور اس سے دیگر ہم کہتے ہیں نا کہ بائی ون گیٹ ملٹی پلائی فری، تو بیسکلی حسد اس چیز کا نام ہے۔ اب جب یہ دیکھتے ہیں اس کے عوامل کے حوالے سے، لیکن میں کچھ علامات بھی ضرور ذکر کروں گی کہ جو حسد کرنے والا شخص ہے، آپ دیکھیں گے وہ بد مزاج بھی ہوگا، بد کلام بھی ہوگا، اور بد زبان بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بد گمان بھی ہوگا۔ اب اس کے عوامل کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی ذات پر کسی شخص کا کامل یقین اور بھروسہ اور اعتقاد، اس کے اندر بڑی کمزوری ہوتی ہے نا، جو حسد کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تھی، مجھے کیوں نہیں ملی، مجھے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب عطا فرمائے گا، اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس دل میں آتی ہے جس کی وجہ سے حسد جنم لیتا ہے۔ پھر انسان تکبر کرتا ہے، خود کو افضل گردانتا ہے نا دوسروں سے کہ میرے اندر یہ کیپیبلٹیز ہیں، ایک اس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، ایک اس کا یہ کہہ لیجئے فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے حسد کی برائی اس کے اندر جنم لیتی ہے۔ پھر کوئی برانی دشمنی اور عداوت ہو نا، رنجش، یہ بھی دیکھا گیا کہ پھر اس شخص کی خوشی بھی اس شخص سے ہضم نہیں ہوتی جو حسد کر رہا ہوتا ہے۔ پھر حب دنیا، خوب سے خوب تر کی تلاش، پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں اس کی طرف نظر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا، بلکہ مزید بے برکتیاں سمیٹ لینا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر کے، یہ بھی چیزیں حسد کو جنم دیتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بیسکلی میں سمجھتی ہوں جو سب سے بڑا اس کا روٹ کاز مجھے لگتا ہے، جو میں نے مشاہدہ کیا ہے سوسائٹی کے اندر، کہ جو لوگ کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، احساس محرومی ہوتی ہے ان کے اندر، جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ فیملی سرکل کے اندر، کسی بھی فرینڈز کے سرکل کے اندر، نیبرز کے اندر، وہ دیکھیں گے کہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، فلان اتنی ترقی کر لی، فلان کی وہاں اچھی جگہ شادی ہو گئی یا اس کو جاب مل گئی، وہ لوگ حاسد ہوتے ہیں۔ اچھا، جو اجنبی ہیں وہ اس طرح سے حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کوئی بس میں ٹریول کر رہا ہوگا تو وہ موٹر بائک والے کو دیکھا گا کہ میں تو یہاں رش میں ہوں، پسینہ ہے، اس کے پاس موٹر بائک ہے، بھائی اس کے پاس کیوں، حالانکہ وہ جانتا ہی نہیں۔ موٹر بائک والا سملرلی کار والے کو دیکھا گیا یا تو اے سی میں جا رہا ہے، کیا اس میں اتنی کیا کوالٹیز ہیں، میرے اندر بھی ہے، میں نے بھی یہ ڈگری لی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے حسد جنم لیتا ہے۔ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کامل پر عمل کریں، سیرت مبارکہ کی تعلیمات کو خود بھی اپنائیں اور عام کریں، تو یقیناً ہم حسد سے بچ سکتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی ہمیں فرمایا گیا نا کہ جو دینی کام ہے، نیکیوں کے کام ہیں، ان میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اس معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے۔ ہم سوسائٹی کے اندر ذرا آبزرو تو کریں، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو واقعی گھروں کے اندر آسائشوں کے باوجود نیند نہیں آتی، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس زندگی کی بیسک نیسیسٹیز نہیں ہوتی، 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، اچھا لباس نہیں ہوتا جو ان کی نیڈز کو پورا کر سکے۔ تو جب ایک انسان اسپیشلی آج کی یوتھ اس چیز کو دیکھے گی نا کہ میں نے اس معاملے میں کہ اللہ نے مجھے کیا عطا فرمایا، میں نے شاکر ہونا ہے، میں نے صابر ہونا ہے، میں نے قناعت کی دولت سے مالا مال ہونا ہے، تو اس کی زندگی سے جتنی اینٹی سکون چیزیں ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک فرشتہ نیکیاں لے کر جا رہا ہوگا، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور 5ویں آسمان پہ اس کو روک لیا جائے گا اور وہ نیکیاں واپس کر دی جائیں گی۔ جب پوچھا جائے گا اس کی وجہ، تو بتایا جائے گا کہ یہ اس شخص کی نیکیاں ہیں کہ جن لوگوں پر اللہ کا فضل ہوا کرتا تھا نا، یہ ان لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں انسان کا کتنا بڑا لاس ہے۔ ہم دنیا میں کتنی نیکیاں کرتے ہیں، بہت کم، تو جو ہے گنی چنی وہ بھی چھن جائے، اللہ نہ کرے، اس لیے اس مہلک مرض سے بچنے کی کوشش ضرور کریں۔ اچھا، علماء جو ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور
بار بار اس بات کا درس دیا گیا کہ اگر کسی کو ہمیں رشک کی نگاہ سے دیکھنا ہے، کسی کے اندر بہت زیادہ کوالٹیز ہیں، ان کو کوئی نعمت ملی ہے، مزید دعا دیجئے، آپ ان سے اچھا سلوک کیجئے، خوش ہوں ان کی نعمتوں کو دیکھ کر، تو یہ جذبہ آپ کے اندر جو ہے نا اس کو ہم کل کر رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، یقین جانیں۔ تو دعا دیں جس کو اگر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خوشحال ہے تو دعائیں دیں ان کو۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح سے بات ہو رہی ہے بغض کی، اناد کی، حسد کی، یہ جو نیگیٹو رویے ہیں نا ہمارے دل میں جگہ کر لیتے ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں روحانی ہمارے دل کو گھیر لیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر نیکی کا کہاں راستہ بچے گا؟ جس طرح سے ہمیں بار بار علماء بھی ترغیب دیتے ہیں، اور بار بار یہ مثال بھی دی جاتی ہے کہ اگر ہم نے ایک دن اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں کیا، غسل نہیں کیا، اچھے اجلے کپڑے نہیں پہنے، تو کتنی ناگوار سی ایک بدبو ہمارے پاس سے آنے لگتی ہے اور ہمارا جسم بدبودار ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم اپنے دل کی صفائی نہیں کریں گے، اس میں یہ حسد ہوگا، بغض ہوگا، ایسی دل کی جو گندی اور بری بیماریاں ہیں دل میں جگہ کر لیتی ہیں، تو کہاں ہمارا دل صاف ہوگا؟ وہ جگہ جہاں اللہ بستا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، جب ہم ان چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو اپنے دل میں بسائیں گے تو پھر کہاں سے ہمارا دل پاک و صاف ہوگا؟ تو پاک و صاف رکھیے اپنے دل کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بغض اور حسد کے حوالے سے گفتگو فرما رہی ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ زرمینہ اب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اب بات کر لیتے ہیں نقصان کی، کہ کیا کیا نقصان ہوتے ہیں بغض اور حسد کے ہماری زندگی پر، کس کس طرح سے نقصان دہ ہوتی ہیں یہ چیزیں؟ شکریہ زینب۔ الحسود کہا گیا اس شخص کو جس کی طبیعت میں ہی حسد پایا جاتا ہے، اور الحساد کہا گیا کہ جو بہت زیادہ حسد کرنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو آپ اپنی فیملیز میں محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ شخص خوش نہیں ہوتا نعمت پر، اس طرح سے خوش ہو کر مبارکباد نہیں دیتا یا خوشی میں شامل نہیں ہوتا۔ اور آج اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے اس کے لیے خوشی میں خوش ہونا مشکل ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی طبیعتوں میں ہیں، لیکن اگر وہ بھی چاہیں تو اس راہ کو اختیار کرتے ہوئے، توبہ کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے بچ سکتے ہیں۔ اس کی تباہ کاریاں بے شمار ہیں، اس حسد کی وجہ سے یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان مبارک کے مطابق اس کا مفہوم ہے کہ یہ حسد اور بغض ایسی بیماریاں ہیں جو مونڈ دیتی ہیں۔ تو کس چیز کو مونڈ دیتی ہیں؟ بالوں کو نہیں، یہ دین کو مونڈ دینے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس پہ علماء نے اور اعلی حضرت نے بھی اس پر بات کی کہ دین کو کیسے مونڈ دیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صفائی نہیں رہتی، وہ اسلام کا نور نہیں رہتا، کیونکہ مومن کے اندر ایمان اور حسد دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ بالکل ایسے جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حسد نہیں ہو سکتا۔ مومن تو خیر خواہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے، اور ہو ہی نہیں سکتا وہ مومن جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس کی وجہ غیظ و غضب بنتی ہے، انسان غصے میں آ کر، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے اہل کتاب کا، کفار مکہ کا، کہ وہ جب اکیلے ہوتے تھے تو غیظ و غضب کا شکار ہوتے تھے، سامنے آ کر مسلمانوں سے اچھے طریقے سے ملتے تھے، مگر جب اکیلے ہوتے تو غصے سے دانت چباتے تھے، انگلیاں چباتے تھے، اور ان کے لیے آتا ہے کل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، مر جاؤ اپنے غصے میں، اللہ تمہارے دلوں سے واقف ہے، تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں سے واقف ہے۔ بے شک۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب یہ بنتا ہے، اس کی جو جڑ ہے ان کو ختم کریں۔ عداوت ہے کسی کے ساتھ پائی جاتی، غیظ و غضب پایا جاتا ہے آپ کے اندر، ان علامتوں کو، ان اسباب کو پہچانیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، پھر اس سے روحانی سکون انسان کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان دوسرے سے خواہ مخواہ بدگمان رہتا ہے، اور ایون کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سینٹرلائز کر کے سوچتا ہے اس نے میرے ساتھ فلاں جگہ یہ اچھا نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے اس کو نقصان ہوا۔ مطلب اس کی اس زوال پر، اس کی نقصان پر خوش ہونا، اور جب اس کی خوشی ہو تو اس میں غم کا شکار ہو جانا، یہ حسد، بغض اور کینے کی علامتیں ہیں جو دل کو کھا جاتی ہیں، جن سے قلبی اطمینان آ ہی نہیں سکتا۔ پھر انسان کے اندر منافقت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ قریبی رشتوں میں پایا جاتا ہے، تو آپ جب اس سے ملیں گے تو آپ بظاہر تو اچھے طریقے سے ملیں گے، مگر آپ کے ظاہر اور باطن میں تضاد پایا جاتا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور نفاق تو
انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. تو اس لیے نیکیوں کو آپ جیسے حدیث مبارکہ میں آئے نیکیوں کو ضائع کر دینے کا سبب بنتا ہے. انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے. وہ اپنی اس آگ میں چونکہ جل رہا ہے اس لیے وہ حق بات کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتا, پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیے تو اندر سے ایک خاندانوں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے, گروہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. مسلمانوں میں جو محبت اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے تھا, آج آپ دیکھیں تو مسلمان پارا پارا ہو چکے ہیں, ان کا اتحاد رہا ہی نہیں ہے. مسلمان اتنی ٹولیوں میں بٹ چکے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ گروہوں سے, قومیں دوسری قوم سے عصبیت پائی جاتی ہے, تعصب پایا جاتا ہے. انسان دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا, اکیلا رہنا پسند کر رہا ہے, لا تعلق ہو رہا ہے. تو وہ اسلام کے جو سنہری اصول تھے, جو اوصاف حمیدہ انسان میں پائے جانے چاہیے تھے, وہ اس ایک بیماری کی وجہ سے نہیں پائے جاتے. بدگمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں, منافقت بڑھتی چلی جاتی ہے, اللہ کی ناراضگی بڑھتی چلی جاتی ہے. انسان خیر سے دور ہو جاتا ہے, دین سے دور ہو جاتا ہے, اور اپنے لیے خود جہنم کو تیار کر رہا ہے. صحیح. اللہ پاک بچائیں. آمین الہی آمین. جو وقت ہم دوسروں سے حسد میں گزارتے ہیں, اگر اپنے اوپر کام کریں, اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان پر کام کیا جائے, تو یقینی طور پر وہ وقت ہم برباد کرنے سے بچا لیتے ہیں. جب ہم وقت کو برباد کرنے سے, ضائع کرنے سے بچا لیتے ہیں, تو یقینی طور پر اللہ رب العزت ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے گا, ہمیں بھی وہ نعمت عطا فرمائے گا. تو اپنے اوپر بھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. زرمینہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب بات کر لیتے ہیں, جس طرح نقصانات کی بھی بات ہوئی, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سیکھا کہ کس طرح سے ہمیں حسد سے بچنا ہے. اب حسد سے کیسے بچا جائے, مزید اس حوالے سے آپ کیسے فرمائیں گے, کیا کہیے گا؟ جی بالکل, حسد سے بچنا, اس کو ایلیمنیٹ کرنا, اس کا سد باب کرنا, اٹس ویری امپورٹنٹ. کیونکہ جیسے ہم نے اتنے زیادہ نقصانات سنے, تو ہماری جو گنی چنی نیکیاں تاکہ وہ محفوظ ہوں, ہم معاشرے میں پازیٹیوٹی کو پھیلانے کا سامان کر سکیں, تو اپنا انالیسس کرنا, محاسبہ کرنا ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ ضروری. کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے نا, نسیان میں مبتلا ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے. تو اسے نوک کرنا چاہیے. جب وہ انالیسس کرتا ہے, محاسبہ کرتا ہے, تو چیز اس کو یاد آتی رہتی ہے, کہتے ہیں نا ریفریش ہوتی رہتی ہے. تو سب سے پہلی بات اپنی نعمتوں کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں, ہمیں حسیات عطا فرمائی, ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے, شعور عطا فرمایا, عقل عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں, اور ہر حال میں اس کی تقسیم پر بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں, صبر کریں. پھر دوسروں کے حوالے سے ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں, اور جب بھی نیگیٹیوٹی آئے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے ومن شر حاسد اذا حسد. دیگر بھی دعائیں ملتی ہیں, اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغض سے, حسد سے, اور خود بھی بغض اور حسد کو اپنانے سے محفوظ فرمائے. استخارے کی جو دعا ہے نا, وہ پورا ایک بلیف اور عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ جو بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما, اور جو بہتر نہیں ہے اس کو مجھ سے دور فرما دے. تو ہمیں چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں بے نیاز کر دے. جب ہم ایسا کہیں گے تو اینٹی سکون جو چیزیں ہیں وہ ساری ہم سے دور ہوتی چلی جائیں گی. کیونکہ میں سمجھتی ہوں جن کے اندر ظرف کی کمی ہو جاتی ہے, ظرف چھن جاتا ہے نا, سجدے کی توفیق چھن جاتی ہے, شکر کی دولت سے وہ مالا مال نہیں رہتے, قناعت کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں, اور صبر ان میں نہیں پایا جاتا, وہی لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یقیناً مردہ دلوں کو حیات بخشتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا زندگی کے ہر شعبے کو زندگی بخشتا ہے. صوفیہ کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہم نے حسد سے بچنا ہے. کیونکہ بظاہر کوئی بیماری ہوتی ہے اس کو تو ڈاکٹر ڈائگنوز کر کے ہمیں ٹریٹمنٹ اس کا سجیسٹ کر سکتا ہے, لیکن کوئی اہل اللہ کی نگاہ ہی ہے یقیناً جو حسد کو ختم کرنے میں بڑا پازیٹیو رول پلے کرتی ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی جو صوفیہ ہیں, میں پڑھ رہی تھی اس حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری طریقت میں کینہ رکھنا کفر ہے, اور اگر کینہ کسی شخص میں پایا جائے تو صبر کی تلوار سے اس کو ذبح کرو. کیا خوبصورت تعلیمات ہیں. تو جب ہم ان نیگیٹو وائبس کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے, ڈیفینیٹلی جتنی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکتیں بھی عطا کرے گا. پھر جس سے حسد کسی کو محسوس ہو رہا ہے تو کوشش کریں جب وہ سامنے آئے اچھے انداز میں, صاف ستھرے دل کے ساتھ, باطن کی تطہیر کا سامان کرتے ہوئے اس کو ویلکم کریں, اس کو سلام کریں, خوش دلی سے مبارکباد دیں, اس کی ایبسنس میں اس کے لیے دعا گو ہوں. اور میں اس حوالے سے یہ بھی کہیں پڑھ رہی تھی کہ ہم جب نیگیٹو کسی حوالے سے سوچتے ہیں نا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اب میرے ساتھ کیا ہوگا, یا مجھے اس کی یہ چیز اچھی نہیں لگی, تو وہی نیگیٹیوٹی اس سامنے والے کے مزاج کے اندر اور بڑھتی چلی جاتی ہے, یعنی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ہم اچھائی سوچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اچھائی تو پھر غالب آتی ہی ہے. پھر ہم ایک اور جہت سے دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں جو زندگی میں آگے بڑھنے والے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا, وہ غیر ضروری لوگوں سے, غیر ضروری سوچوں سے, غیر ضروری عداوت سے, غیر ضروری باتوں سے وہ خود کو باز رکھتے ہیں.
بڑے ویل اسپوکن ہوتے ہیں, ویل مینرڈ ہوتے ہیں, ان کا ایک ایم ہوتا ہے, ایک مشن ہوتا ہے, ایک آبجیکٹو ہوتا ہے, تو زندگی میں تمام تر غیر ضروری چیزوں سے وہ خود کو دور کر لیتے ہیں. جو حاسد ہے آپ دیکھیں گے وہ اپنے ہی اس گڑھے کے اندر آپ کو نظر آئے گا, نہ زندگی میں آگے جاتا ہوا نظر آئے گا, اسی سازشوں کے جال بنتا ہوا نظر آئے گا, جس کے نتیجے میں وہ اپنے دل کی چمک کا, اپنے باطن کی تطہیر کا سامان نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جھوٹ اور حسد سے انکار کرو, کبر و غرور سے دل کو بیزار کرو, اپنا کے دین رسول ہاشمی فضل رب العالمین کا انتظار کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات جو ہماری روحوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے نا, کہ بھائی بھائی بن کے رہو, آپس میں بغض و حسد سے بچو, ہمیں ان کو اپنانے کی ضرورت. اور انسان محاسبہ تو کرے ذرا اپنا, ہر انسان انڈیویجولی کوشش کرے تو یقیناً پازیٹیو اثرات دیکھنے کو ملیں گے. وہ سوچے کہ میں مومن ہوں نا, مسلمان ہوں, میرے دل میں ایمان ہے, تو حسد کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ ایک انسان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والا ہو اور پھر دوسروں کے کردار کی دھجیاں بکھیرے, پھر حسد کے ذریعے سے, بغض کے ذریعے سے, عداوت کے ذریعے سے اس کی کمزوریوں کا تذکرہ کرتا رہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کے لیے کوشش اسٹرگل کرنی ہوگی. جیسے مظفر وارثی کے وہ اشعار میں اکثر پڑھا کرتی ہوں کہ پھر گدڑیوں کو لال دے, جہاں پتھروں میں ڈال دے, ہو مستقبل پہ حاوی ہم, ماضی سا ہم کو حال دے, دعویٰ ہے تیری چاہ کا, اس امت گمراہ کا, تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اتنا پیارا ایک تو موضوع اس تعلق سے کہ یہ جو برائی جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں, ہم اپنے اندر سے نکال کر پھینک دیں, کوشش کریں. اور جب ہم کوشش کرتے ہیں یقینی طور پر اس کام میں اللہ رب العزت برکت ڈالتا ہے. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں دیگر جو چیزیں ہیں نا دنیا کی, ان سے بے نیاز کر دے اور ہمارا فوکس صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. آپ کیا میسیج دیں گے ہماری بہنوں کو جو دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہمیں بہتر بنانا ہے. صحیح. تو رات سونے سے پہلے دل سے میل نکال دیں, کھوٹ نکال دیں, محاسبہ کریں اپنا, پھر اعوذ باللہ کی کثرت رکھیں. ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ اعوذ باللہ ضرور پڑھیں کہ اللہ شیطان کے وار سے بچائے رکھے. پھر ہر روز کے 2 نفل شکر گزاری کے ضرور ادا کریں. کسی کو نعمت دیکھیں تو ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ ضرور کہیں, ضرور کہیں, اور ساتھ اس کو دعا دیں کہ اللہ تمہیں اور ترقیاں دے, اور دل سے دعا دیں. بے شک. جی زرمینہ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو محسود ہے نا, جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے, اب اس کی بھی تو یہاں کچھ ڈیوٹی ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کریٹ نہ کرے, نیگیٹیوٹی سے جواب نہ دے, ریئیکشن نہ شو کرے, بلکہ کول اینڈ کام ہو کر فوکسڈ رہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا. کیونکہ جو حاسد کا حسد ہے نا, وہ سوسائٹی کے اندر کہیں نہ کہیں عیاں ہو جاتا ہے. پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیبت اس نے اسی لیے کی تھی کیونکہ اس نے حسد کیا تھا اس کسی بھی شخص سے, یا اس کے لیے سازش کا جال بنا تھا. جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو انسان کا وقار لوگوں کی نظروں میں بھی مجروح ہو جاتا ہے. بے شک, بے شک. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں, زرمینہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کے بہت مشکور ہیں, ممنون ہیں. اور جو جناب جس عنوان کے تحت آج ہم نے بات کی, اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ پاک ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چہروں سے ظاہر ہو جاتا ہے, آپ کی زبان کچھ بھی کہے, آنکھیں بولتی ہیں, تو اپنے چہرے کو اس طرح رکھیے جب آپ دل آپ کا پاک ہوگا تو آپ کی زبان بھی آپ کے لفظوں کا جو ہے وہ ساتھ دے گی, آپ کی نظریں بھی ساتھ دیں گی. بارک اللہ فی, بارک اللہ فی, یہ دعا دے بار بار لوگوں کو, تو آپ کا دل یقینی طور پر صاف ہوگا. مجھے دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.